السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد وزیر حسین آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم سبق کاہلی کا خلاصہ پڑھیں گے۔ سبق کاہلی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں اور یہ ہمارا حصہ دوم ہے۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے سر سید احمد خان کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں، سبق کاہلی کا خلاصہ۔ سب سے پہلے ہم سبق کے اہم نکات دیکھ لیتے ہیں کہ سبق کے اندر اہم چیزیں کون سی ہیں جس کے ذریعے سے ہم خلاصہ بآسانی ترتیب سے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے خلاصہ شروع کس طریقے پر کرنا ہے۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے لفظ کاہلی کا مطلب پوچھا گیا ہے کہ سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ کاہلی کا لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنا، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں سستی کرنا در حقیقت کاہلی ہے، حالانکہ یہ کاہلی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ کاہلی در حقیقت جو ہے وہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یعنی کہ اپنے قلبی قوتوں کو کام میں نہ لانا در حقیقت ان کے نزدیک یہ کاہلی ہے۔ دوسرے نمبر پر وہ بتاتے ہیں کہ عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ روزی روٹی پیدا کرنے کے لیے انسان جو ہے وہ محنت کرتا ہے اور اس کے لیے سخت محنت کرتا ہے، ہاتھ پاؤں سے محنت کرتا ہے، کیونکہ روزی روٹی پیدا کرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ اگر وہ محنت نہیں کرتا تو وہ کاہل ہوتا ہے اور اپنے روزی روٹی پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت جو ہے وہ لوگ جو روزمرہ محنت کرتے ہیں، روٹین کے مطابق کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ کام کرنا ان کی طبیعت ثانی بن جاتی ہے، ان کا مزاج بن جاتا ہے، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت جو اصل کام ہے وہ ہے دلی قوا کو کام میں لانا۔ جو انسان دلی قوا کو کام میں نہیں لاتا وہ کاہل اور حیوان صفت بن جاتا ہے۔ جس طرح جانور جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اب اسے پتہ ہے کام کرنا ہے، لیکن وہ اپنی سوچ اپنی عقل کو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ اسی طرح پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں جو اپنے قلبی قوا کو کام میں نہیں لاتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ سچ ہے کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پڑھ جاتے ہیں، ترقی کر جاتے ہیں، بہت زیادہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن ان میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو جو ہے قلبی قوا کو کام میں لانے کا موقع نہیں ملتا، یعنی قوت عقلی کو وہ کام میں نہیں لاتے، بلکہ وہ لوگ عارضی ضرورتوں کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے، ہم اس کام کو جو ہے وہ پورا کر لیں۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ بھی جو اپنے عقل کو کام میں نہیں لاتے وہ سخت کاہل اور وحشی بن جاتے ہیں۔ ان کے دلی قوا جو ہوتے ہیں، ان کی جو تحریک ہوتی ہے وہ سست ہو جاتی ہے اور وہ جسمانی باتوں کے اندر ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ وہ حیوانی صفت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو کام میں لائے اور اس کو بیکار نہ چھوڑے۔ پھر وہ ایک اور مثال دیتے ہیں کہ ایک وہ ایسا شخص ہے جس کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ مال ہے، اس کی آمدنی جو ہے وہ اس کے اخراجات کے مناسب ہے، یعنی اس کے پوری ہے یا اس سے زیادہ ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا پڑتا، ان کو کوئی کسی کو دینا بھی نہیں پڑتا، وہ لوگ اپنی ضرورت سے جو ہے وہ زیادہ جو ہے ان کے پاس موجود ہے۔ اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ تماشبین بن جاتے ہیں، لوگ جو ہے وہ تماشا کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، تو ان کی حالت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل دل قوا کو کام میں نہیں لاتے، بالکل سست ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں اور ان کے بھائیوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے سلیقہ شعر ہوتے ہیں اور وہ بسلیقہ ہوتے ہیں، اور یہ مہذب ہوتے ہیں اور وہ غیر مہذب ہوتے ہیں۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ انسان کو کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان اپنے کام کو ضرورت کے مطابق جو ہے وہ کام میں لا سکے، یعنی اپنے عقل کو جو ہے وہ ضرورت کے مطابق کام میں لا سکے۔ اور یہ مواقع جو ہے وہ ہندوستان کے اندر جو بہت کم لوگوں کو جو ہے میسر آتے ہیں، اور انگلستان کے لوگوں کو انگلستان کے لوگوں کی اگر یہ حالت ہو جائے تو وہ بھی اسی طرح جو ہے وہ کاہل اور سست ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا سر سید احمد خان کہتے ہیں
کہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہیں تاکہ ہمارا ہر کام جو ہے وقت پر بھی ہو سکے اور ہم اپنے قلب قوا کو کام میں لا سکیں. اسی کے اندر جو قوم کی بہتری ممکن ہے. تو یہ مختصر جو آپ کے سامنے خلاصہ تھا، نکات آپ کے سامنے جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں گے. اب ہم آتے ہیں خلاصہ جو ہے وہ تفصیل سے ایک دفعہ آپ اسے سنیں گے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ یاد ہو جائے گا. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، کاہلی کا خلاصہ سبق کو عنوان لکھنا ہے. کاہلی، مصنف کا نام سر سجید احمد خان. اب اس کو ایک نظر ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آسانی سے سمجھ بھی آ جائے. اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ کاہلی ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں. اکثر لوگ ہاتھ پاؤں سے محنت نہ کرنے، اٹھنے بیٹھنے میں سستی کرنے کو کاہلی سمجھتے ہیں، حالانکہ دل قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے. روٹی اور ضروریات زندگی کا سامان پیدا کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں کی محنت نہایت ضروری ہے. محنت مزدوری کرنے والے لوگ بہت کم کاہل ہوتے ہیں. جو لوگ محنت کو نہیں اپناتے اور اپنے دل قوا کو بیکار ڈال دیتے ہیں تو وہ کاہل اور حیوانی صفت کے حامل ہو جاتے ہیں. بس ہر انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتا رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے تاکہ وہ حیوانی خصلت میں مبتلا نہ ہو. اب یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے دو پیراگراف یہاں پر اس سب کے اندر بنائے گئے، تو آپ نے ان کو جو ہے وہ پیراگراف کے اندر بھی بنا کر آپ نے لکھنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے ایک ترتیب سے لکھتے جائیں. پیراگراف بنانے ہیں آسان عام فہم الفاظ کے اندر آپ نے اس کو لکھنا ہے. اگلا پیراگراف ہے، بہت سارے پڑھے لکھے جو پڑھنے میں ترقی کرتے ہیں ان میں بہت کم لوگوں کو عقل کے کام میں لانے کا موقع ملتا ہے. جو پڑھے لکھے لوگ اپنی عقل اور دلی قوا کو بیکار ڈال دیتے ہیں تو وہ نہ سخت کاہل اور وحشی بن جاتے ہیں بلکہ ان کے دل قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور وہ جسمانی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ انسانی صفت کھو کر حیوانی صفت اختیار کر لیتے ہیں. اس لیے ہر انسان پر لازم ہے اپنے اندرونی قوا کو کام میں لائے اور ان کو بیکار نہ چھوڑے. ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کریں جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو، اسے کچھ بھی محنت نہ کرنی پڑے، اسے مزیدار کھانے پسند ہوں گے، قمار بازی تماش بینی کا عادی ہو جائے گا. یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. البتہ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ بس سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وزادار وحشی ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں، یہ دو پیراگراف آپ کے سامنے یہ ہوگا. اگلا پیراگراف ہے، اگرچہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے دل قوا اور قوت عقلی کو کام میں لانے کے مواقع کم ہیں، اس کے برعکس انگلستان والوں کو بہت سارے مواقع مل جاتے ہیں جس سے وہ اپنے اندرونی قوا کو کام میں لا کر اپنے وحشت پنے کو ختم کر سکتے ہیں، جبکہ ہندوستانی ایسا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم کاہلی کا شکار ہو گئے ہیں. ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں مل سکا، تو ہمیں اس کی کوشش اور فکر کرنی چاہیے. غرض کسی شخص کے دل کو بیکار نہیں پڑا رہنا چاہیے. لہذا قوم کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ دلی قوا کو کام میں لایا جائے اور ان کو بیکار نہ چھوڑا جائے. تو یہ آپ کے سامنے جو ہے خلاصہ تھا. آپ اس کو ایک دفعہ سنیں، دو دفعہ سنیں، انشاءاللہ آپ کو ایسا یاد ہو جائے گا، کبھی بھی بھولنے کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا. اگر آپ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو یاد رکھیں، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر اپنے تاثر کا اظہار جو ہے وہ لازمی کریں. اللہ حافظ.